وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عواملها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. باب إذا خاف الجنوب على نفسه الفرج بالموتى وخاف العطش فلما وإذكر أن عمرو بن العاص لما في ليلة باردة فلما وكلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا خاف الجنوب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ جب کسی جنبی کو اپنے نفس پر بیماری کا خطرہ محسوس ہو اور یا کہ جنبی کو موت کا اندیشہ ہو جائے یا کہ وہ پیاس سے مر جانے کا خوف محسوس کرے تیمم تو تیمم کر لے گا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر 4 مسئلوں کو ذکر کیا ہے. ان 4 مسئلوں میں سے 2 مسئلے مختلف فی ہیں اور 2 مسئلے متفق علیہ ہیں. کئی مسئلے بتائے بھائی؟ 4 مسئلے. 4 مسئلوں میں سے 2 متفق علیہ ہیں اور 2 مسئلے مختلف فی ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جنبی ہو گیا اور اب اسے غسل کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس نے اپنی عادت کے اعتبار سے طبیعت ہے اس کی اسے پتا ہے اور یا کسی ماہر ڈاکٹر کے بتانے کی وجہ سے یہ سوچ لیا کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا غسل کروں گا تو بیمار پڑ ہی جاؤں گا. یا تو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بیمار پڑ ہی جائے گا. اور یا اس کو اپنی طبیعت سے پتا ہے کہ اگر میں نے پانی استعمال کیا تو میں بیمار ہو ہی جاتا ہوں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ آدمی جنابت کی وجہ سے یا وضو، جنابت ہو یا وضو دونوں ہی بات ہے کہ وضو میں پانی استعمال کرتا ہے تو بھی خوف ہے بیماری کا اور یا ہے کہ غسل کے لیے پانی استعمال کرتا ہے تو بھی خوف ہے بیماری کا. تو اب یہ بیماری کے خوف کی وجہ سے اندیشے ڈر کی وجہ سے یہ آدمی تیمم کرے گا یا نہیں کرے گا. پہلا مسئلہ. اس پہلے مسئلے میں اختلاف ہے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد یہ حضرات فرماتے ہیں کہ بیماری کے ڈر کی وجہ سے اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد، امام مالک کی بھی ایک روایت
تو یہ 3.5 امام گویا کے یہ کہتے ہیں کہ ایسی شکل میں اگر چاہے آدمی تیمم کرنا تو وہ تیمم کر لے گا اور اپنی جان کو بچا لے، بیماری سے بچ جاوے۔ دوسرا قول حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت، پہلی تو یہاں آ گئی، دوسری روایت امام مالک کی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور اسی طریقے پر حضرت آقا علیہ الرحمہ صاحبین حضرت حسن بصری، حضرت آقا، حضرت امام مالک کی ایک روایت اور صاحبین کا قول۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس بیماری کے ڈر کی وجہ سے یہ آدمی تیمم نہیں کرے گا بلکہ ہمت کر کے پانی ہی استعمال کرنا پڑے گا، وضو ہے تو وضو کرنا پڑے گا، اور اگر وہ غسل کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اسے غسل کرنا پڑے گا، تیمم نہیں کر سکتا۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کسی آدمی کو موت کا خوف ہو جاوے، یہ سوچے اگر میں نے پانی استعمال کر لیا تو پانی کے کھڑا کر دے خبیث کو کھڑا ہو ابھی صحیح صاف کر کے، اگر کوئی آدمی کو ڈر یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا، بیمار نہیں مر جاؤں گا، اگر پانی استعمال کیا وضو میں تو فالج پڑ جائے گا، مر جاؤں گا، اگر میں نے استعمال کر لیا غسل میں پانی تو مر جاؤں گا، تو بالاتفاق مرنے کے ڈر میں، مرنے کے خوف میں بالاتفاق تیمم کرے گا، کسی کا اختلاف نہیں۔ تیسرا مسئلہ، اگر یہ آدمی سفر میں ہے، پانی ہے لیکن پانی بہت کم ہے، اگر یہ وضو میں استعمال کرتا ہے پانی کو تو پیاسا مر جائے گا، اور یا یہ غسل میں پانی کو استعمال کرتا ہے تو پیاسا مر جائے گا، یعنی غسل میں پانی ختم ہو جائے گا، پینے کے لیے نہیں رہے گا، کچھ اور پینے کا تو خلیفہ نہیں بن سکتا، تو یہ آدمی اب مر جائے گا پیاسے مرنے کے ڈر کی وجہ سے، پیاس کے ڈر کی وجہ سے بالاتفاق تیمم کر لے گا۔ یہ دو مسئلے متفق علیہ ہوئے نا، پہلا مختلف فی، دوسرا متفق علیہ، تیسرا متفق علیہ۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے بارے میں تو بالاتفاق جائز ہے تیمم کرنا، لیکن جنابت کے تیمم کا کیا حکم ہے؟ جنابت کا تیمم جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ مسئلہ بھی مختلف ہی ہے۔ اکثر فقہاء صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں، جیسے وضو کا تیمم جائز ہے ایسے ہی غسل کا بھی تیمم جائز ہے۔ یہی مسئلہ ہے، یہی آپ یاد رکھو۔ اختلاف کس کا ہے؟ اختلاف صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود کا ہے۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جنابت کا تیمم نہیں کر سکتا، جنابت کے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بیان فرمائیں کہ جب حضرت عمر فاروق کے پاس پیش آیا قصہ، عمر فاروق کے پاس میں ایک بدبو آیا اور اس نے جنابت کے تیمم کا مسئلہ پوچھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہا؟ اگر پانی کا انتظار کر، جب تک پانی ملے گا انتظار کر، 4 مہینہ بھر ہو جائے، یعنی تیمم نہیں کر سکتا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ امیر المومنین غسل کی اجازت دو نا، کیوں آپ کو یاد نہیں رہا وہ قصہ جو کہ آپ کے اور میرے درمیان پیش آیا تھا، جبکہ اللہ کے نبی نے ہمیں جنگل میں جانور چرانے کے لیے ذمہ داری پہ بھیجا تھا، اور وہاں مجھے آپ کو رات کو بدخوابی ہوئی اور احتلام ہو گیا، آپ نے غسل نہیں کیا تھا، پانی تھا نہیں، آپ نے تیمم بھی نہیں کیا، آپ نے اپنی نماز کو چھوڑ دیا، اور میں نے اپنی نماز وہیں تیمم کر کے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کے اپنی نماز پڑھی تھی۔
اور پھر جب ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ ہم نے ذکر کیا تو حضور نے میری تائید فرمائی تھی. کیا کہا تھا کہ عمار ابن یاسر نے صحیح کیا، یعنی تیمم جنابت کا بھی کر لیتے ہیں، کرنا جائز ہے. انہوں نے کیا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے تھوڑی تعبی یہ کر دی کہ سارے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. لہذا آپ نے مجھے طریقہ بتایا تھا کہ تجھے کافی تھا ضربۃ للوجہ وضربۃ لیدین ہکذا، کہ ایسے مار لیتے ایسے کر لیتے بات ختم ہو جاتی. تو پتہ لگا کہ ہاں میں نے کیا تھا اور حضور نے اس کی تائید فرمائی تھی. آپ کو یاد نہیں؟ کسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیا آپ کو یاد نہیں؟ تو حضرت کو یاد ہی نہیں آیا. حضرت نے مسلم شریف میں بھی الفاظ ہیں، یہاں بھی آ رہے آگے. تو حضرت نے یہ کہا نولی کا ما تولیتا، نولی کا ما تولیتا، کہ ہم آپ ہی کو ذمہ دار بناتے ہیں اس چیز کا جس کی آپ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. میں آخر میں جواب دینے والا نہیں ہوں ان باتوں. تو اس سے کیا پتہ لگا بھائی؟ حضرت عمر فاروق کے نزدیک تیمم للجنابت درست نہیں تھا. ایسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں مانتے تھے. یہاں قصہ ذکر کیا ہے، مختصر ہے. یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود معلم تھے اور ذمہ دار تھے کوفہ کے اندر. آپ وہاں پر دین کی بات لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. کوفہ کے معلم یہ تھے، دین سکھاتے ہیں. اور اسی زمانے میں ساتھ میں ابو موسیٰ اشعری بھی وہاں بڑے عالم ہو کر رکے ہوئے ہیں. گورنر ہے. ابو موسیٰ اشعری کے پاس آدمی آیا کہ حضرت جنابت ہو گئی، تیمم کر لو، پانی نہ ہو، قادر علی الماء نہ ہو تو تیمم. آپ نے کہا فتویٰ دیا کہ ٹھیک ہے جائز ہے، فتویٰ دے دیا آپ نے. ادھر جو بھی آدمی جاتا ہے عبداللہ بن مسعود کے پاس پوچھنے، عبداللہ بن مسعود فتویٰ دیتے ہیں لائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک بھی اگر پانی نہیں ملے گا مجھے تو میں انتظار کروں گا پانی تلاش کرنے کا، لیکن جنابت کے لیے تیمم نہیں کروں گا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے فتوے یہ چل رہے ہیں کوفہ میں، اور ابو موسیٰ اشعری کے فتوے چل رہے ہیں کہ جنابت کا تیمم جائز ہے. اب ظاہر بات ہے جب دو بڑے آدمیوں کے فتوے ٹکرائیں گے تو عوام تو کنفیوز ہوگی، نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے. تو عوام کے دماغ میں تو ٹینشن آئے گا، اختلاف آئے گا. تو جب بعض لوگوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری کو کہ عبداللہ بن مسعود تو ناجائز فتویٰ دے رہے، اور دوسرے لوگوں نے ابن مسعود کو بتایا کہ ابو موسیٰ تو جواز کا فتویٰ دے رہے، تو اب ان دونوں کے بڑوں آدمیوں کے ذہن میں آیا کہ یہ تو ہمارے اختلاف سے لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے عبداللہ بن مسعود کے پاس پوچھنے کے لیے بھئی کیا ہے، تبادلہ خیال کر لیں، آخر حضرت عدم جواز کا فتویٰ کیوں دے رہے. تو گئے، جا کے بیٹھک کی، پوچھا کہ حضرت تیمم کے بارے میں، جنابت کے تیمم کے بارے میں کیا حکم ہے. تو اس نے وہی کہا کہ اگر 1 مہینے تک بھی پانی نہ ملے میں تو نہیں کر سکتا ہوں اور جائز نہیں. یعنی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یاد دلایا کہ آپ کو قصہ یاد نہیں عمر فاروق کے درمیان اور عمار ابن یاسر کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھا حدیث میں، اس قصے کی طرف اشارہ کیا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہہ کر پیچھا چھڑا لیا کہ یہ بتاؤ عمار ابن یاسر تو کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق نے اسے مانا، حضرت عمر فاروق نے ان کی بات کو مانا تھا، بتاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں مانا تو نہیں. کہ پھر جب انہوں نے نہیں مانا تو بات ختم، اس قصے کی کیا دلیل بیان کر رہے ہو. عمر فاروق نے تسلیم ہی نہیں کیا، اطمینان نہیں کیا ان کی بات پہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری میں بہت مضبوط تھے، کہا کہ اچھا چھوڑو قصے کو، کوئی بات نہیں، قصہ ایسا جانے دو، مجھے آپ جواب دو. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا کا کیا مطلب ہے. یہاں جنوبی
اور اسی طریقے پر وضو والا کوئی الگ الگ ہے یا ایک ہی بیان کیا اللہ نے کہ اگر تم نہ پاؤ پانی کو، چاہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا ہو اور چاہے حالت حدث اصغر میں ہو، تو لہذا اللہ تو کہہ رہے اگر پانی نہیں پاتے ہو فَطَّهَّرُوا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی ہے تو فَطَّهَّرُوا، اور اگر پانی نہیں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو دونوں کے لیے آیا نا صعید طیب سے تیمم کرنے کا حکم۔ یہاں عبداللہ بن مسعود پھنس گئے۔ اب اس بات کا کوئی جواب حضرت کے پاس نہیں ہے، تو حضرت نے اب کیا کہا؟ یہ کہا کہ بھائی دیکھو بات سنو ابو موسیٰ اشعری، اگر ہم لوگوں کو یہ فتویٰ دینے لگیں گے نا کہ جنابت کے لیے تیمم کر سکتے ہو، تو لوگ تھوڑے سے بہانے، ٹھنڈی ہو گئی تھوڑی سی، تھوڑا سا بہانہ ہو گیا، اب لوگ تیمم کرنا شروع کر دیں گے اور نہانے وانے کو چھوڑ دیں گے، آنا بہانہ بنا کے تیمم پہ چلے جائیں گے، لہذا اس لیے ہم فتویٰ نہیں دیتے۔ اس سے کیا پتہ لگا اصلا کہ جواز تو ابن مسعود کے نزدیک میں تھا، لیکن وہ مصلحتاً اس کا فتویٰ نہیں دیتے تھے، اور بعض محدثین نے کہا کہ ممکن ہے حضرت عمر کے فاروق بھی اسی لیے مصلحتاً نہ فتویٰ دیتے ہو اور جائز نہ مانتے ہو۔ اگر یہی بات ہے تو پھر مسئلہ متفق علیہ ہو گیا کہ بھائی وہ مصلحتاً نہیں دیتے تھے فتویٰ، لیکن جواز کے وہ بھی قائل تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک دوسرے قصے سے استدلال کیا ہے تیمم للجنوب کے جواز کے لیے، تیمم للجنوب کے جواز کے لیے ایک دوسرے قصے سے استدلال کیا ہے۔ وہ کس کا ہے بھائی؟ جہاں سے آپ نے چھوڑا وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَ بْنَ الْعَاص، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ تفصیل دوسری جگہ پر آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الثانی سن 8 ہجری میں صحابہ کرام کا ایک لشکر 300 آدمیوں پر مشتمل، ایک لشکر 300 گھوڑے 300 آدمیوں پر مشتمل ایک لشکر بھیجا آپ نے مقام سلاسل کی طرف، جس کو غزوہ ذات السلاسل کہتے ہیں، بخاری شریف میں پڑھا ہے۔ تو وہاں آپ نے ایک لشکر بھیجا، اس میں حضرت عمر بن العاص بھی تھے۔ جب یہ لشکر چلا، کیونکہ قبیلہ بنو خزاعہ تھا، اس کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا، مشہور ہو گیا کہ یہ لوگ مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان سے پہلے ہی نہ ان کو اڑا دو، ان سے پہلے ہی ان کی خبر لے لو آنے سے پہلے۔ تو یہ لشکر آپ نے 300 آدمیوں پر مشتمل بھیجا، اور پھر جب یہ لشکر پہنچ رہا تھا اپنی جگہ پہ، 200 آدمیوں کا دستہ اور تیار کر کے اس میں شامل کیا آپ نے۔ حضرت عبید اللہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کو اس کا لشکر بنایا اور یہ کہا کہ آپ بھی چلے جاؤ ساتھ میں، تو 500 آدمی ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت عمر بن العاص کو راستے میں بدخوامی ہو گئی۔ جب بدخوامی ہوئی، سردی کا زمانہ تھا، جنوری فروری میں کیا ہوتا ہے یہاں، جنوری ہو فروری ہو اور پھر بدخوامی ہو جائے، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہو، تو آدمی بہت دیر بیٹھ کے سوچتا ہے کرنا کیا ہے آج، تیمم کروں یا کیا کروں۔ بہرحال ٹھنڈی تھی، وہ حضرت عمر بن العاص نے صبح کے وقت میں دیکھا ہے بھائی کہاں نہاؤں گا، مر جاؤں گا، بالکل اتنی ٹھنڈی ہے، تو حضرت نے غسل جنابت کے بجائے تیمم للجنابت کر لیا۔ جب تیمم للجنابت کر لیا اور نماز بھی آپ کو پڑھانی تھی، امام صاحب بھی تھے، تو نماز پڑھائی اور صحابہ آپس میں ٹھوس ٹھوسی کرنے لگے کہ اس نے غسل تو کیا نہیں، مصلی پہ جا کے چڑھ گئے، اس نے غسل تو کیا نہیں نا، کیا اس نے غسل نہیں، غسل نہیں کیا اس نے، تو یہ مصلی پہ کیسے چلا گیا؟ تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے نماز پڑھائی اور غسل؟ انہوں نے کہا غسل ضروری ہے، غسل ضروری ہے کیا؟ میں نے تو تیمم پہ عمل کیا ہے،
تو صحابہ کیا کیوں کرنے لگے؟ تو حضرت نے یہ آیت پڑھی سامنے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی ذات کو خود قتل نہ کرو۔ اگر میں اس ٹھنڈی میں یہ زبردست بہت بمباری ہو رہی ہے، اگر میں غسل کروں گا میں تو شل ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، تو اللہ کے قرآن کے خلاف ہو جائے گا۔ بہرحال میں چپ کر کے چپ رہو، میں نے صحیح کیا جو کیا۔ اب جب صحابہ نے لڑ لی، جو ہونا تھا ہو گیا، پھر صحابہ واپس تشریف لائے تو ان کے تو دماغ میں وہ گھوم رہا تھا کہ اس نے ایسا کیا ہے، چلو جا کے شکایت کریں گے تاکہ ان کی گوشمالی کریں حضور، اور کہیں گے کیا کیا تو نے بھائی۔ تو چلے گئے، بعد صحابہ نے جا کے شکوا کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا، روایت میں یہ ہے وَلَمْ يُعَنِّفْ، جو آخری لفظ ہے وَلَمْ يُعَنِّفْ، کہ کیا معنی؟ نیچے لکھا ہے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی ملامت نہیں کی، یعنی ڈانٹنا، ڈپٹ کرنا، ملامت کرنا کچھ نہیں کیا۔ تو پتہ کیا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز مانا ان کے تیمم للجنابت کو۔ تو پتہ لگا اگر ٹھنڈی بہت ہے، مسئلہ کیا سیکھو گے؟ اگر ٹھنڈی بہت زیادہ ہے اور پانی بھی ٹھنڈا ہی ہے اور خطرہ ہے، بھائی کل تو دوا ہوا کھا کے میں اٹھاؤں، کل ہی تو میں بخار سے اٹھا ہوں، اور اگر آج پھر ٹھنڈے پانی میں نہا لوں گا تو پھر مہینے دن کے لیے شفا ہاسپٹل میں علاج میں لگنا پڑے گا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ تو جائز ہے آدمی تیمم کر لے اور اپنی جان کو ہلاکت سے بچا لے۔ بس یہ بتا رہے، آگے 2-3 روایت میں یہی واقعہ ہے، پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن منصور عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل رضي الله تعالى عنه قال ابو موسى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا لم يجد الماء لا يصلي، قال عبد الله نعم۔ دیکھو قال ابو موسیٰ کہا نا، یہی وہ قصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہاں مختصر ہے، اگلی روایت میں تھوڑا تفصیل آ رہی ہے کہ اذا لم يجد الماء لا يصلي، قال عبداللہ نام، تو ہاں صحیح ہے، نماز نہیں پڑھے گا، وہ انتظار کرے گا پانی کا۔ اور پھر آگے حضرت نے کہا الا مجد الماء، اگر میں 1 مہینے تک بھی پانی نہیں پاؤں گا لم اصلی، تو میں نماز تیمم کر کے نہیں پڑھوں گا۔ چلیے لو رخصت لهم في هذا كان يجعلنا مدهم المرض۔ دیکھو یہ وہ وجہ بتا رہے کہ اگر ہم رخصت دے دیں لوگوں کو اس بارے میں تو جب بھی وہ پائیں گے ٹھنڈی کو تو قالها قلا، یعنی تیمم، بس وہ تھوڑے سے بہانہ کر کے تیمم کرتے رہیں گے، وصلہ، اور نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ کہتے ہیں قلت، کہ میں نے کہا پھر قول عمار عمر یاد نہیں آپ کو؟ قول عمار عمر قال انی، تو حضرت نے کیا کہا لم ارى عمر، کہ میں نہیں دیکھا، یعنی مجھے نہیں جانتا ہوں میں کہ عمر نے قول عمار پہ قناعت کی ہو، قناعت کی ہو، یعنی ان کی بات پہ اطمینان نہیں کیا۔ جب عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ نے بات پہ قناعت نہیں کیا، اطمینان نہیں کیا، تو قول عمار کیسے دلیل بن سکتا ہے؟ چلیے وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عائشة قال سمعت شقيق بن سلمة قال ان عبد الله رضي الله تعالى عنه ابي موسى فقال ابو موسى رضي الله تعالى عنه عليك يا ابا عبد الرحمن اذا اذنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ قال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء، فقال ابو موسى قال ابو موسیٰ، وہی قصہ ابن عن تفصیل سے جو آپ کو میں نے سمجھایا، اور سے دیکھیں۔ چلیے فقال ابو موسى كيف تسمع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك، قال الم ترى عمر لم يقل بذلك منهم، فقال ابو موسى فدعنا من قول عمار كيف تسمع بهذه الآية؟ کیا کہتے ہیں؟ فدعنا من قول عمار، ہم چھوڑ دیتے ہیں قول عمار کو، جانے دو اس کو، لیکن بتاؤ جواب دو کیف تسمع بهذه الآية، آپ اس آیت کا کیا کرو گے، یعنی کیا جواب دو گے؟ فما دعا عبداللہ، اور حضرت عبداللہ نے کوئی جواب اس کا نہیں جانا کہ کیا کہیں، ما درا عبداللہ ما یقول، کیا کہیں انہیں جواب نہیں آیا۔ لیکن اب کیا کہا انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك، تو بہت قریب ہے یہ بات کہ جب تمہیں لوگوں میں سے کسی کو ٹھنڈی آئے گی، یعنی ٹھنڈا پانی ہوگا، تو وہ چھوڑ دیں گے غسل کرنے کو اور تیمم کرنے لگیں گے۔ فقلت لشقیق، راوی کہتے ہیں میں نے شقیق کو کہا فإنما كره عبد الله لهذا،
کہ عبداللہ ابن مسعود اسی وجہ سے مکروہ سمجھتے تھے کیا فتویٰ دینا؟ انہوں نے کہا ہاں اسی وجہ سے. تو معلوم ہوا کہ اصلاً ان کے نزدیک بھی جائز تھا لیکن وہ مصلحت کی وجہ سے فتویٰ نہیں دے رہے تھے. چلیے باب التیمم ضربۃ. باب التیمم ضربہ. یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ تیمم میں ضرب ایک ہے، مسئلہ دوسرا مختلف لائے ہیں. یہاں پر دو باتیں ہیں، دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ تیمم کے اندر کتنی ضربیں ہیں، ایک ہے یا دو ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کی ضرب کہاں تک ہے. کل روایت میں ضمن یہ بات آ گئی ہے. تیمم کی ضرب جب استعمال کرے گا تو یہاں کرے گا یا یہاں کرے گا. یہ دو مسئلے ہیں یہاں پر. حضرت امام احمد اور امام بخاری دونوں ایک ساتھ ہیں. امام بخاری امام احمد دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ تیمم میں ضرب ایک ہے، ضربۃ واحدہ، اور ہے الی الیدین. بس یہ یدین کا اطلاق یہاں تک ہوتا ہے کیونکہ چور کا ہاتھ یہیں سے کاٹا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک ہے، ایک ضرب ہے بس. اس کے برخلاف دوسرا مسئلہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ دو ضربیں ہیں. کتنی ہیں؟ دو ضربیں ہیں. ضربیں ہیں ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین. تو دونوں جگہ اختلاف ہو گیا. امام اعظم کہتے ہیں ایک نہیں دو ہے، اور یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک ہے. دلیل آپ کو بتائی تھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور اسی طریقے پر عبداللہ ابن عمر کی بھی روایت ہے. دونوں کی روایتوں میں للذراعین الی المرفقین آیا ہے. ضربۃ للوجہ و ضربۃ للذراعین الی المرفقین. تو پتہ لگا دو ہیں اور یہاں تک ہے. تیسرا مسئلہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ضرب تو دو ہی ہے لیکن ایک ضرب واجب ہے، لازم ہے، اور ایک ضرب سنت ہے، چاہے کر لو یا نہ کر لو. چوتھا مسئلہ حضرت محمد ابن سیرین علیہ رحمہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کل ضربیں تین ہیں. کتنی ہیں؟ کل ضربیں تین ہیں. ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین اور و ضربۃ للوجہ والیدین. سمجھے بات؟ ایک چہرے کے لیے، ایک ہاتھوں کے لیے، اور تیسری مشترک. پھر دوبارہ ہاتھوں پر بھی پھیرے گا اس کو اور ایسے ہی چہرے پر بھی پھیرے گا. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شاكر قال كنت جالسا مع عبد الله بن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنهما فقال ابو موسى لو ان رجلا اعتذر فلم يجد الماء شهرا ما كان يتيمم ويصلي. قال فقال عبد الله لا يتيمم وان كان لم يجد شهرا. فقال له ابو موسى فكيف تصنعون بهذه الايه في سوره المائده ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص في هذا لهم لأوشكوا إذا برد عليهم الماء ويتيمموا صعيدا. قلت إنما كرهتم هذا إذا قال نعم. فقال أبو موسى لم تسمع. قال أما ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء تو یہ ہے وہ قصہ کہ جب میں پانی نہیں پایا ہم نے تو میں نے پاک مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا. کما تمرغ الدابۃ جیسا کہ چوپایا لوٹ پوٹ ہوتا ہے. فذکرت ذلک للنبی. چلیے فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا أو ضرب بكفك ان تصنع هكذا. کیا کہا حضور نے کہ بس ایسے کر لیتے تم، اور آپ نے ضرب بکفہ ضربۃ علی الارض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر کفہ بشمالی. یا تو پہلے ایسے کیا بشمالی اور یا ایسے کیا، راوی کو شک ہے. اور ظهر شمالی بکفہ ثم مسح بهما وجهه. فقال عبداللہ، بس حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا افلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. جو اوپر آیا ہے وہی بات ہے. وزاد يعلى عن الاعمش عن شقيق قال قلت مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار بعمر.
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثني انا وانت فاجنبت فتمعقت بالسعيد فاتينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنا وقال انما كان يكفيك وهكذا ومسح وجهها وكفيه واحدا. دیکھو یہ وكفيه واحدا کہہ رہے ہیں تو پتہ لگا امام بخاری یہاں یہ باب لا کر اور یہ روایت لا کر کے امام احمد کی تائید کر رہے ہیں اور خود بھی اسی طرح جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا امام احمد اور امام بخاری کا دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ضربۃ الواحدہ اور الیدین. یہاں تک چلیے. باب وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن ابي رجاء قال حدثني عمر بن مسلم الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب یہاں ترجمۃ الباب نہیں لکھا. امام بخاری جان کر تشریح اذہان کے لیے تشخیص اذہان کیا مطلب یعنی ذہنوں کی تیزی دیکھنے کے لیے کوئی کون سمجھتا ہے روایت سے یہاں کیا ترجمہ لگنا چاہیے تو کہیں کہیں ترجمہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ طالب علم سمجھ کے لگاوے کہ بھائی یہاں کیا ترجمہ بیٹھ سکتا ہے چلو اپنے لگائیں گے. اس لیے تشخیصاً للاذہان چھوڑ دیا گیا. کیا لگانا چاہیے الجنب اذا لم یجد الماء تیمم وصلی. باب الجنب اذا لم یجد الماء باب الجنب اذا لم یجد الماء تیمم وصلی کہ جب نہ پاوے پانی کو تو وہ نیچے جو روایت لا رہے جو پیچھے لیلۃ التعریس کا قصہ میں نے آپ کو بتایا. وہاں ایک آدمی تھا نا جو پیچھے کھڑا تھا قوم کے اور اس نے نماز نہیں پڑھی تھی. آپ نے کہا اتنا نماز کیوں نہیں پڑھی ہمارے ساتھ تو کیا کہا تھا اس نے کہ میں جنبی ہوں میں نماز کیسے پڑھوں پانی میرے پاس نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا اسے کہ بھائی جب تجھے جنابت ہو جائے اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کر. اسی روایت کو یہاں لائے. چلیے. فقال يا فلان ما منعك الا تصلي بالنبي فقال يا رسول الله رسول اللہ اصابتنی جنابہ ولا ماء. کہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے جنابت لائق ہو گئی اور پانی ہے نہیں. تو آپ نے جواب دیا علیک بالسعید فإنه یکفیک علیک بالسعید فإنه یکفیک کہ تیرے لیے پاک مٹی کافی ہے بس بے شک کہ وہ تجھے کفایت کرنے والی ہے. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة باب كيف تفرض الصلاة في الأسواق. وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان بن حرب في حديثه قال فقال يا النبي الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الصلاة یہ کتاب ہے صلاة